الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق اسلام میں ہدایات اور رہنمائی موجود ہے۔ مختلف طبقات زندگی کے حقوق ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام رعایا اور حکمرانوں کے حقوق بھی بیان فرماتے ہیں۔ آج رعایا کے حقوق کے متعلق بات کریں گے، عوام کے حقوق کے متعلق بات کریں گے، ان حقوق کا تذکرہ کریں گے جو عوام کا حکمرانوں پر ہے۔ زندگی رہے تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ حکمرانوں کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت رکھتے ہیں، اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمہارے برے حاکم برے حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، اور تم ان پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس حدیث میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ واضح فرما دیا گیا ہے کہ ایک اچھے معاشرے میں حکمران اور رعایا کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ قرآن پاک، احادیث نبوی اور سلف صالحین کے اقوال میں ہمیں ایک اسلامی ریاست کے حکمران اور رعایا کے باہمی حقوق و فرائض کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رعایا کا حق یہ ہے کہ انہیں صحیح اسلامی زندگی بہم پہنچائی جائے، ان پر دیانتدار، خدا ترس اور اہل افسر مقرر کیے جائیں، ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا کما حق ہو بندوبست کیا جائے، عوام کو عدل و انصاف پہنچایا جائے اور انہیں حکمرانوں کی بے روی اور ان کے مظالم کے خلاف حق کی تنقید اور حق کی فریاد حاصل ہو۔ دوسری طرف حکمرانوں کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر وہ رعایا کے حقوق پورے کر رہا ہے تو رعایا بھی اس کے حقوق پورے کرے، جن میں نمایاں حقوق یہ ہیں کہ رعایا تمام جائز امور میں، ان تمام جائز کاموں میں حکمران کے ساتھ تعاون کریں اور اس کی اطاعت سے قدم باہر نہ نکالیں۔ اسی طرح رعایا کا فرض ہے کہ وہ اس حکمران کی وفادار اور خیرخواہ ہے۔ حکمرانوں کے حقوق کے متعلق بعد میں انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ آج عوام کے حقوق کے متعلق بات کریں گے، ان حقوق کا تذکرہ کریں گے جو حکمران پر لازم ہیں، حکمران کے لیے ضروری ہیں کہ وہ عوام کے ان حقوق کو ادا کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رعایا کا حق ہے کہ انہیں صحیح اسلامی زندگی بہم پہنچائی جائے۔ اب بظاہر سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو رعایا کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ صحیح اسلامی زندگی گزارے، حکمران انہیں اسلامی زندگی کیسے بہم پہنچائے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے میں کسی خاص طرز کی معاشرت رائج ہو جانے سے معاشرے کے اہل اقتدار کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر چلا کرتے ہیں۔ بنو امیہ کی خلافت کے دوران 3 خلفاء ایک کے بعد دیگرے آئے ہیں۔
تینوں کے خاص خاص میلانات اور رجحانات تھے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ عوام کا ذوق ان کے ساتھ ساتھ ہی بدلتا گیا، یعنی جیسے حکمرانوں کا ذوق تھا عوام کا ذوق بھی وہی بنتا جا رہا تھا۔ پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا، اسے تعمیرات کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس کی عہد میں جب چند آدمی کہیں جمع ہوتے تو وہ عمارتوں ہی کی باتیں کرتے۔ پھر سلیمان بن عبد الملک کا عہد آیا، اس سے شادیاں کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے عہد میں جب چند اشخاص یکجا ہوتے، جمع ہوتے تو نکاح، شادی اور کنیزوں وغیرہ ہی کی باتیں کرتے۔ پھر بنو امیہ کے سب سے دیانتدار اور نیک خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا عہد آیا، اس کا زمانہ آیا تو وہی پبلک، وہی عوام، وہی رعایا جو پہلے تعمیرات اور نکاح اور شادیوں کی باتیں کیا کرتی تھی، ایسی بدل گئی کہ جب کہیں چند آدمی جمع ہوتے تو عبادت، ریاضت اور قرآن و حدیث ہی کی باتیں کرتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ دین کا نفاذ ہے۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ایک طرف اسے اسلامی علاقے میں اسلامی قوانین نافذ کرنے ہوں گے، اور دوسری طرف لوگوں کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ ان قوانین کو خوشی سے قبول کرے، ایسے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے جن سے عوام دینی احکام سے واقف ہوں اور ان کے دلوں میں دین کی محبت جگہ پکڑ لے۔ جس طرح اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی پرورش کرنے کے علاوہ انہیں اچھی تربیت بھی دی جائے، اسی طرح اسلامی حکومت کی رعایا کا بھی حق ہے کہ ان کی حفاظت اور مادی ضروریات کا بندوبست کرنے کے علاوہ انہیں ایسا ماحول بھی فراہم کیا جائے جس میں اسلامی احکام نافذ ہوں، اور ان کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو انہیں دینی تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عوام پر فضیلت دے کر حکمرانی کا اعزاز بخشتا ہے، ان کے کندھوں پر وہ یہ بھاری بوجھ بھی ڈالتا ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ ہوں اور انہیں راہ راست پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، ان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ ہی کی۔ ایسے ہی عوام کا یہ بھی حق ہے کہ جو افسران ان پر مقرر کیے جائیں وہ اپنے فرائض ادا کرنے میں دیانتداری سے کام لیں، اور جو کام ان کے سپرد کیے جائیں ان کاموں کو کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی کامیابی کی کئی وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔ ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہیں انسانوں کی خوب پہچان تھی، اور وہ حکومت اور سلطنت کے مختلف کاموں کے لیے صحیح قسم کے لوگ منتخب کیا کرتے تھے۔ یہ افسر لوگ عوام کی مختلف ضروریات پورا کرنے کا بندوبست کرنے ہی کے لیے مقرر کیے جاتے۔ جب انہیں منتخب کرتے ہوئے ان کی دیانت اور اہلیت کو نہیں دیکھا جاتا تو وہ اپنے فرائض سے لاپرواہی کریں گے، جس سے رعایا کو تکلیف ہوگی، عوام مشکلات میں مبتلا ہوگی۔ اس طرح حکمران غلط قسم کے افسر مقرر کر کے عوام کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے کہ ان کے افسر عوام پر ظلم نہ کرنے پائے۔ ابو فراس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے افسروں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہارے جسموں کو مارے
اور نہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہارے مال لے لے، بس جس افسر نے بھی ایسا کیا اس کا مقدمہ میرے پاس لانا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رعایا کے ساتھ اتنی محبت رکھتے تھے، عوام کے ساتھ اتنا محبت رکھتے تھے کہ ایک دفعہ قحط کے باعث لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، مہنگائی آ گئی۔ ایک شخص نے آپ کو بتایا کہ میں نے اتنی مدت سے گھی نہیں کھایا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا جب تک لوگوں کی حالت پہلے کسی نہ ہو جائے، یعنی آرزانی نہ ہو جائے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ یہاں مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسے نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کی سپرد کرنا جو ان کے اہل ہو، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ ایسے ہی عوام کا رعایا کا حق ہے۔ رعایا کا ایک حق یہ بھی ہے کہ حکمران دیانتداری اور خیرخواہی سے ان کی خدمت کرے، اپنے اختیارات سے ناجائز کام نہ لے، اپنے اختیارات سے کام لے کر انہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائے، ان کی جان، مال اور عزت کی پوری حفاظت کرے اور انہیں مکمل انصاف پہنچا دے اور انہیں ایک دوسرے کی زیادتی سے محفوظ رکھے۔ یزید کا ایک گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ عبید اللہ بن زیاد حضرت ماکل بن یسار مزنی جو ایک صحابی تھے، بیمار تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے۔ عبید اللہ بن زیاد اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو حضرت ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ اگر میں جانتا تھا کہ میں ابھی کچھ دیر اور زندہ رہوں گا تو میں تجھے یہ حدیث نہ بتاتا۔ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو خدا نے کسی رعیت کا نگران بنایا اور وہ اس حالت میں مرے کہ اپنی رعیت کے ساتھ دغابازی کر رہا ہو تو خدا اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اسی عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عیس بن عمر اس کے پاس گئے اور فرمایا اے بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین چرواہا وہ ہے جو ظلم کرتا ہو، پس تو اس سے بچ کہ تو ان ظالم لوگوں میں سے ہو۔ یہاں اس روایت میں چرواہے سے مراد حکمران ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رعایا پر ظلم کرنے والا بدترین حکمران ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جس میں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، جو شخص میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا والی بنایا جائے اور پھر وہ ان پر سختی کرے تو بھی ان پر سختی کر، اور جو میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا والی بنایا جائے اور وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام یعنی حکمران ڈال کے مانند ہوتا ہے جس کی آڑ میں لڑا جاتا ہے اور جس کے ذریعے آفتوں سے بچا جاتا ہے۔ پس اگر وہ خدا سے ڈرتے ہوئے حکم کرے اور انصاف کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے یعنی خدا سے بے خوف ہو کر حکم دے اور بے انصافی کرے
تو اس سے اس پر وبال ہوگا۔ تو اسلام میں حکمرانوں کو عوام کی تنقید سے بالاتر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ عوام کو حق دیا گیا ہے کہ اگر حکمران غلط راہوں پر چلے وہ انہیں روک دے، انہیں ٹوکے۔ اس معاملے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی روشن نمونے چھوڑے ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا، کسی دوسرے شخص نے اس ٹوکنے والے کو ٹوکا اور کہا کہ تم نے حد کر دی، اب بس کرو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے ٹوکنے دو، اگر لوگ ہمیں ٹوکیں گے نہیں تو ان کا وجود بیکار ہے، اور اگر ہم ان کی سنیں گے نہیں تو ہمارا وجود بیکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مثالی حکمرانوں میں سے تھے جو اچھی طرح جانتے تھے کہ حکمرانی کا مطلب در حقیقت رعایا کی خدمت ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے کسی اونٹ کی خدمت کر رہے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، کسی غلام کو حکم دیا ہوتا کہ یہ کام کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام اور کون ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ حکمرانوں پر عوام کی کتنے حقوق ہیں، اور ہمارے حکمران کہاں تک ان حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ باقی میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کو اشارہ نہیں کرتا، کسی کو اشارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اسلام نے حکمرانوں پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ حکمرانوں کی ہر حوالے سے خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی مشکلات کا خیال رکھیں۔ اگر حکمران نے صحیح معنوں میں ان حقوق کا حق ادا کر دیا تو وہ کامیاب ہے۔ بصورت دیگر اللہ تبارک و تعالی یہاں دنیا میں بھی انہیں ذلیل کریں گے، اور آخرت کا عذاب وہ تو بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔